بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن الحارث عن ابی مسلم الخولانی قال لما نزل معاذ حمص اتاه رجل شاب فقال ما ترى في رجل وصل الرحم وبر وصدق الحديث وأدى الأمانة وعف بطنه وفرجه وعمل ما استطاع من خير غير أنه شك في الله ورسوله قال إنها تحبط ما كان معها من الأعمال قال فما ترى في رجل ركب المعاصي وسفك الدماء واستحل الفروج والأموال غیر انہ شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ مخلصا قال معاذ ارجو واخاف علی قال الفتى والله ان كانت هي التي احبطت ما معها من عمل ما تضر هذه ما عمل معها ثم انصرف فقال معاذ ما ازعم ان رجلا افقه بالسنة من هذا۔ حضرت امام ابو مسلم خولانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص میں نزول فرمایا یعنی حمص میں تشریف لائے تو ایک نوجوان شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے، نیکی کے کام بھی کرتا ہے، سچ بھی بولتا ہے اور امانت بھی ادا کرتا ہے، اپنے پیٹ اور شرمگاہ کی حفاظت بھی کرتا ہے اور توفیق کے مطابق نیکی کے کاموں میں حصہ بھی لیتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ پھر اس آدمی نے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو گناہوں کے گھوڑے کے اوپر سوار ہے، لوگوں کے خون بہاتا رہا ہے، لوگوں کی عزتوں اور مال اور دولت کو پامال کرنا حلال سمجھتا رہا ہے، لیکن وہ اخلاص کے ساتھ اس بات کی گواہی بھی دیتا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ یہ بات بھی مانتا رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس کے بارے میں بھی امید ہے اور اندیشہ بھی ہے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شک و شبہ اس کے پاس موجود اعمال کی ساری جمع پونجی کو برباد کر سکتا ہے تو اس کی موجودگی میں یہ اعمال اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان چلا گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ آدمی سنت کو اتنا زیادہ جاننے والا اور سمجھنے والا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ حضرت امام ابو مسلم خولانی نور اللہ مرقدہ بہت بڑے تابعین میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ اتنے بڑے تابعی ہیں کہ ان کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حمص تشریف لائے تو ایک نوجوان ان کی خدمت میں آیا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہے اور ان کی صحبت بھی حاصل ہے۔ تو اسے ان کی عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کتنے بڑے تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اس روایت کو حضرت امام ابو مسلم خولانی نور اللہ مرقدہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ اس سے اس روایت کے اوپر جو شکوک اور شبہات کسی کے دماغ میں اگر پیدا ہونا چاہیں تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اگر حضرت امام ابو مسلم خولانی نور اللہ مرقدہ کا مقام و مرتبہ ذہن کے اندر ہو۔ پھر اس روایت کے اعتبار سے اگر دوسری بات میں آپ کے سامنے عرض کروں تو یہ سند کے اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی روایت ثلاثیات میں سے ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے درمیان صرف اور صرف 3 واسطے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ روایت بہت اعلیٰ اور بلند شمار ہوتی ہے۔ اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ایک بہت اہم صحابی ہیں، اور ایسے صحابی ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بھی حاصل رہی۔ صحابہ کرام میں جو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھے ان میں ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ یہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو حمص کا گورنر بنا کے بھیجا گیا، جو شام کا بہت مشہور اور معروف شہر ہے۔ جب یہ وہاں پہ تشریف لے گئے تو لوگوں نے ان سے خوب استفادہ بھی کیا، اپنی علمی پیاس کو بھی بجھایا، اور یہ وہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں یمن کا گورنر بھی بنا کے بھیجا، اور جب چلنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ چلے، مدینہ کے باہر تک ان کو چھوڑنے کے لیے گئے، اور پھر راستے میں سوالات بھی کیے کہ اے معاذ، اگر تمہیں لوگ مسئلہ پوچھیں اور تمہیں وہ مسئلہ نہ ملے تو پھر کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے مسئلہ تلاش کروں گا اور ان کو بتاؤں گا، یعنی کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سوال یہ فرمایا کہ اگر کتاب اللہ میں تمہیں مسئلہ نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگے کہ میں آپ کی سنت میں اس مسئلے کو تلاش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال فرمایا کہ اگر کتاب اللہ میں بھی مسئلہ نہ ملے، سنت رسول اللہ میں بھی مسئلہ نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو کہنے لگے اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور پھر فرمانے لگے الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحبہ ویرضا، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ کے رسول کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ کا رسول راضی اور خوش ہے۔ رسول کا معنی یہاں پیغام پہنچانے والا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کے بھیجا، قاصد بنا کے بھیجا، اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں اپنا رسول یعنی اپنا قاصد بنا کے بھیجا۔ اور جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے سنے تو خوشی کا اظہار بھی فرمایا۔ اجتہد برأیی کا آج کے زمانے میں اگر میں آسان الفاظ میں معنی بیان کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اجتہاد کروں گا، یعنی لوگوں کو اپنی رائے سے مسئلہ بیان کر کے، اپنی رائے سے اجتہاد کر کے، فیصلہ کر کے مسئلہ بیان کروں گا۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہو رہے ہیں، اور آج کے زمانے میں بعض طبقات ایسے ہیں کہ جن کے سامنے اگر اجتہاد کی بات کی جائے
تو اگر ان کا اپنا اجتہاد ماننے کی باری ہے تو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں، اور جب ان کے سامنے یہ بات آئے کہ آپ فلاں امام کے اجتہاد کو قبول کر لو تو ان کے چہرے زرد پڑ جاتے ہیں، رنگ اڑ جاتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی پھر واہیات قسم کی گفتگو زبانوں کے اوپر لاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ایک جملہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہو رہے ہیں، وہی جملہ سن کر آج بظاہر خود کو مسلمان کہنے والا جب وہی جملہ سنتا ہے تو اس کی پیشانی کے اوپر بل پڑتے ہیں، اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی وہ کیفیت نہیں بنتی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی، یا اس سے مشابہت نہیں رکھتی۔ تو پھر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں نا کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کا کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں، اس لیے کہ ایک عمل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضا کا اعلان کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو کیسا شیطان قسم کا آدمی ہے کہ اسی عمل کے اوپر تیرے پیشانی کے اوپر بل پڑ رہے ہیں، تجھے وہ عمل پسند ہی نہیں آ رہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، تو پھر تم کیسے مسلمان ہو، یا پھر تم کیسے افراد ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہو؟ سمجھ میں آئی میری یہ بات؟ تو اسی لیے ہم یہ بات بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر کتاب اللہ میں مسئلہ نہ ملے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مسئلہ نہ ملے، تو امام اپنی رائے سے اجتہاد کر کے مسئلے کو بیان کر سکتا ہے، اور پھر باقی لوگ اسی مسئلے کے اوپر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ امام کا اجتہاد کہلاتا ہے، لوگوں کا اس اجتہاد کو قبول کرنا تقلید کہلاتا ہے۔ تو دین پر عمل کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب مسئلہ کتاب اللہ میں واضح نہ ہو، سنت رسول اللہ میں واضح نہ ہو، یہ معنی نہیں ہے کہ موجود نہیں ہے، موجود نہ ہونے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ بظاہر نظر نہیں آ رہا، قرآن کریم کی ظاہری آیات سے مسئلہ معلوم نہیں ہو رہا، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ احادیث میں ظاہری طور پر بات معلوم نہیں ہو رہی، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ تو اب غور و فکر کس کا معتبر ہوگا؟ اس آدمی کا جو خیر کے زمانے میں پیدا ہوا، یا اس آدمی کا جو شر کے زمانے میں پیدا ہوا؟ غور و فکر تو کر سکتے ہیں، لیکن اعتبار کس کی غور و فکر کا آپ کریں گے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر اگر انسان اپنے دماغ کو استعمال کرے تو دماغ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس آدمی کا غور و فکر زیادہ معتبر ہے جو خیر کے زمانے میں پیدا ہوا، جس نے صحابہ کرام کی زیارت کی، جس نے صحابہ کرام کی صحبت اٹھائی، جس نے صحابہ کرام سے علوم اور معارف کو حاصل کیا، جس نے صحابہ کرام کے شاگردوں سے علوم اور معارف کو حاصل کیا، جس نے صحابہ کرام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، صحابہ کرام کے خیر والے زمانے کو پایا، تو اس کا تو آپ کہیں کہ اجتہاد ہمیں قبول نہیں، تو پھر ہم تمہارا اجتہاد کس بنیاد پہ قبول کریں گے؟ آج لوگوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ اجتہاد کو مانتے نہیں ہیں، تقلید کو مانتے نہیں ہیں، بظاہر زبان سے یہی کہیں گے کہ ہم تقلید کو نہیں مانتے، تقلید شرک ہے، لیکن خود وہی لوگ اجتہاد بھی کرتے ہیں، تقلید بھی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے بہت سارے مسائل آج کے زمانے میں ایسے موجود ہیں، آج تو یہ بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی، بہت سارے مسائل ایسے موجود ہیں جن کا حل بظاہر قرآن کریم کی کسی آیت میں موجود نہیں، بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کا حل بظاہر کسی بھی حدیث پاک کے اندر موجود نہیں، وگرنہ میں آپ کے سامنے مسائل بیان کر دیتا ہوں، آپ کسی حدیث پاک کا حوالہ دے کے کہہ دیں کہ بھی فلاں حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ حل بیان کیا۔ تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں، تو آج کے زمانے میں وہ لوگ بھی تو اپنے مسائل حل کر رہے ہیں نا، تو کس بنیاد پہ حل کر رہے ہیں؟ بس فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو اصول بیان کیے ان اصولوں کی روشنی میں مسائل کو نکال لو، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ان اصولوں کو نہیں مانیں گے، ہم اپنے اصول ایجاد کریں گے
اور پھر اپنے اصولوں کی روشنی میں خود مسئلہ نکالیں گے، خود مسئلہ نکال کر پھر خود اس کے اوپر عمل کریں گے، تو ظاہر ہے پھر جہاں پہلے زمانے کے اندر 4 طبقات اہل سنت والجماعت کے موجود تھے، تو آج کے زمانے میں 4000 موجود ہیں، آج کے زمانے میں 4000 موجود ہیں۔ اچھا، اب لوگوں کو وہ 4 طبقات تو فرقہ واریت معلوم ہوتے ہیں، وہ 4 طبقات تو دین کے اندر تحریف معلوم ہوتے ہیں، وہ 4 طبقات تو لوگوں کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے دین کو برباد کر کے رکھ دیا، 4 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، میں ویسے لوگوں کی انداز کے اندر بات عرض کر رہا ہوں، لیکن آج کے زمانے کے 4000 یا 40,000 نظر نہیں آ رہے کہ ہر بندہ مسند اجتہاد کے اوپر بیٹھ کر اجتہاد کر رہا ہے اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے جس ممبر پر بیٹھ کر وہ مسئلہ بیان کر رہا ہے تو وہ مسئلہ وہ یہی کہے گا نا کہ میں نے قرآن کریم کو کھول کے یہ مسئلہ اخذ کیا یا میں نے حدیث پاک سے یہ بات سمجھی، تو لوگ پھر اس کی بات کو مانیں گے۔ تو لوگوں کا یہی ماننا تو تقلید کہلاتا ہے۔ کوئی تقلید کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ بھی آپ نے واقعتاً ان کے گلوں کے اندر کتوں کی طرح پٹے ڈالنے ہیں۔ یہ کتوں والے پٹے بھی معنی وہ بیان کرتے ہیں، اس لیے میں نے ان کے لیے وہی معنی استعمال کیا۔ تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ ایک بات کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار فرمائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا امتی اسی بات کے اوپر غصے اور ناراضگی کا اظہار کرے، تو پھر سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، تمہارا نبوت کے ساتھ تعلق کس قسم کا ہے؟ تو ایک بات اس حدیث پاک سے بڑی واضح انداز میں یہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر دوسری بات سمجھیں، اس حدیث پاک سے جو ہمیں ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، اصول سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ عوام کے سامنے اجتماعی طور پر کوئی ایسی بات بغیر ضرورت کے نہ کہیں جس سے ان کو نیکیوں کی طرف رغبت نہ رہے، اس قسم کی احادیث بیان نہ کریں، اس قسم کی قرآنی آیات بیان نہ کریں، اس قسم کی گفتگو نہ کریں کہ جس سے عوام یہ سمجھے کہ اب ہمیں نیکیوں کی ضرورت نہیں یا وہ گناہوں کے اوپر جری ہو جائیں۔ یہ اصول ہمیں اسی حدیث پاک سے سمجھ میں آتا ہے۔ اسی لیے علماء عوام الناس کے سامنے وہی بات بیان کرتے ہیں جو عوام کو سمجھ میں آ جائے، جو عوام کی ضرورت کے مطابق ہو۔ آج لوگ علماء سے جب گلے اور شکوے کرتے ہیں تو ان میں ایک گلہ اور شکوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ علماء عوام کو بات نہیں بتاتے۔ بھئی علماء عوام کو وہی بات بتائیں گے جو بات عوام کے فائدے کی ہو، جس سے عوام میں نیکیوں کی جانب رغبت پیدا ہو اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو۔ وہ باتیں کبھی بھی بیان نہیں کریں گے جس سے انسان گناہوں کے اوپر جری ہوتا ہو، کیونکہ احادیث سے ہمیں یہی مسائل سمجھ میں آتے ہیں، یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو علماء پہ گلہ نہ کریں، ان لوگوں پہ گلہ کریں جنہوں نے وہ باتیں عوام الناس کے درمیان مشہور کیں یا بیان کیں جو عوام کے فائدے کی نہیں تھیں۔ آج لوگ کبھی صفین کا معاملہ چھیڑتے ہیں، کبھی جنگ جمل کا معاملہ چھیڑتے ہیں، کبھی مشاجرات صحابہ کو چھیڑتے ہیں، کبھی کوئی معاملہ چھیڑتے ہیں، کبھی کوئی معاملہ، اور ایسے نازک معاملات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ جو معاملات عوام کو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتے۔ نازک معاملات ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، عوام الناس میں بعض اوقات ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو بات کو سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن ہر شخص تو ایسا نہیں ہوتا نا کہ اس کے پاس اتنی عقل اور فہم موجود ہو کہ وہ ہر بات کو اچھے طریقے سے سمجھ جائے، پورے طریقے سے سمجھ جائے اور جیسے سمجھنے کہا کہ ویسے سمجھ جائے۔ یہ تو ہر بندے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے اس قسم کے نازک معاملات کو عوام کے درمیان علماء نے بیان نہیں کیا، لیکن جاہل قسم کے افراد، جب وہ جن کی مثال بالکل اس بندر کی سی ہے کہ جس کے ہاتھ کے اندر استرا آیا تو اس نے مالک کے ناک کو کاٹ دیا، بالکل اسی طرح جب انہوں نے 2-4 اردو کی کتابیں پڑھی تو ان کے ہاتھ میں بھی استرا آ گیا اور انہوں نے بھی دین کو کاٹنا شروع کر دیا اور کاٹ کے اس کا وہ حال کر دیا جو بندر نے اپنے مالک کا کیا تھا۔ تو یہ انہوں نے دین کا وہ حال کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔
لیکن لوگوں کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. لوگ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ اس نے وہ بات بیان کی جو مولوی ہمیں نہیں بتاتے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو احادیث کے فہم سے جو مسائل سمجھ میں آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ علماء کی صحبت کی وجہ سے علماء کے ساتھ تعلق رکھنے والے افراد کو بھی وہ باتیں سمجھا دیتے ہیں. پھر انسان اپنے فائدے کی بات جو اس کے لیے دنیا میں اور آخرت میں اجر اور ثواب کا باعث بنے، اس کی فائدے کی چیز ہو، وہ اسی کو بیان کرتے ہیں، اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں. اور جس بات میں ہلکا سا بھی یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہو کہ یہ آدمی پھسل جائے گا، اس کے اندر اتنی صلاحیت موجود نہیں کہ یہ بات کو سنبھال سکے، یا اس کے اندر اتنی صلاحیت موجود نہیں کہ یہ فرق کر سکے، وہ بات نہیں بیان کی جاتی. اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. اور پھر اسی حدیث پاک سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر بسا اوقات سوالات پیدا ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ بہت سے کافر ہیں جو ماضی اور حال میں ایسے نظر آتے ہیں کہ ان کے معاشرے کے اندر کام کو اگر دیکھا جائے، جو لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام ہے، جو ان کے کارنامے ہیں، تو وہ دن اور رات لوگوں کی فلاح کے اندر اتنے مصروف ہیں اور ان کے اتنے کارنامے ہیں کہ خدمت خلق گویا انہی کے ساتھ خاص ہو کے رہ گئی ہے. اتنا انہوں نے کام کیا، اور خدمت خلق کرنے کی وجہ سے بظاہر وہ اطمینان بھی محسوس کرتے ہیں، لوگ بھی ان کو اطمینان میں اور سکون میں محسوس کرتے ہیں. اور بسا اوقات جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے جنازے بھی بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں. میں نام نہیں لیتا لیکن آپ سمجھ جائیں گے. تو بڑے لمبے لمبے ان کے جنازے بھی ہوتے ہیں. بسا اوقات ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی بخشش کر دی، ایسا محسوس ہونے لگتا ہے. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش نہیں کی تو پھر ان کے اعمال کا کیا بنے گا جو وہ دنیا کے اندر کرتے رہے. اسی طرح بہت سے مسلمان جو نام کے مسلمان ہوتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں کبھی کسی نیکی کے قریب نہیں جاتے، کسی گناہ سے وہ دور نہیں بھاگتے، ہر گناہ ان کے قریب ہوتا ہے، ہر نیکی ان سے دور ہوتی ہے. ان کی زندگی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بھری ہوئی ہوتی ہے. اب ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ آیا کلمے کی برکت سے انہیں نجات ملے گی، یا اپنے گناہوں کی پاداش میں وہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ یہی سوال لے کر وہ نوجوان حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. اب وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تسلی بخش جواب چاہتا تھا. اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جب کسی کے ذہن کے اندر کوئی سوال پیدا ہو شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، تو اس کو حل کرنے کے لیے نبی کے وارثوں کے پاس جایا جاتا ہے. جیسے کہ وہ نوجوان نبی کے وارث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے. تو آج بھی جب کسی کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ علماء کے پاس جائے جو علوم نبوت کے وارث ہیں، نہ کہ ڈاکٹروں کے پاس، پروفیسروں کے پاس، انجینئروں کے پاس اور اس قسم کے دوسرے لوگوں کے پاس. جو علوم نبوت کے وارث ہیں علم نبوت کے مطابق جواب وہی دے سکتے ہیں. ورنہ صورتحال یہی ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے مجھے بخار ہو گیا، میں کہوں گا بھی پیناڈول کی گولی کھا لو. یہی حال ان لوگوں کا ہے جو علوم نبوت کے وارث نہیں ہیں. چند کتابیں پڑھنے کے بعد وہ لوگوں کے مسائل کا جواب دیتے ہیں. تو ان کی حالت بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ میرے پاس آئیں اور کہیں مجھے بخار ہو گیا، مجھے کھانسی لگ گئی، مجھے نزلہ ہو گیا، مجھے دوائی بتا دیں. سمجھ میں آئی میری بات؟
اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مسائل کا حل جس شخص کے پاس ہو اسی کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کرنا چاہیے. دین کے متعلق سوال ہے، علم کے متعلق سوال ہے، نبوت کے متعلق، شریعت کے متعلق سوال ہے، تو علوم نبوت کے وارث جو علماء ہیں انہی کے پاس جاؤ، وہی آپ کے سوال کا درست جواب دے سکیں گے. لیکن آج کے معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے. خیر، اس میں لوگوں کا ہی نقصان ہے، علماء کا نقصان نہیں ہے، اہل علم کا نقصان نہیں ہے، عوام کا نقصان ہے. عوام اپنے فائدے اور نقصان کو خود سمجھیں. اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے جواب میں ایک بات تو یہ فرمائی کہ ایمان، دو سوالات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے نا. ایک تو ایسا بندہ ہے جو مسلمان نہیں ہے لیکن وہ خدمت خلق میں اتنا مصروف ہے کہ بظاہر لوگ اس کو اطمینان اور سکون میں بھی سمجھتے ہیں اور وہ بھی اپنے آپ کو اطمینان اور سکون میں سمجھ رہا ہوتا ہے. ایک تو ایسا آدمی ہے جو بظاہر مسلمان نہیں ہے. تو اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف طور پر فرمایا کہ ایمان کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں بڑے سے بڑا نیک عمل بھی مقبول نہیں. بات ختم ہو گئی. جتنے مرضی نیک اعمال دنیا میں کرتے رہو، جتنا مرضی مخلوق خدا کو فائدہ دیتے رہو، جتنے مرضی فلاح و بہبود کے کام کرتے رہو اور جتنے مرضی اس کے اوپر تمغے حاصل کر لو، اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ آپ ایک لکھیں اور پیچھے کی جانب صفر ڈال دیں تو اب وہ ایک ہی رہے گا، وہ 10 نہیں بن سکتا، اس لیے کہ صفر آگے نہیں ہے پیچھے ہے. اور مزید نیک اعمال کریں تو اس صفر کے پیچھے مزید ایک اور صفر ڈال دیں، اب وہ 100 نہیں بن سکتا، وہ ایک ہی رہے گا، بلکہ ہو سکتا ہے اس کی ویلیو مزید گرنا شروع ہو جائے. تو جتنے آپ صفر پیچھے کی جانب ڈالتے چلے جائیں گے اس سے اس عدد کے اندر کسی طور پر بھی اضافہ نہیں ہوتا، اس کی حیثیت وہیں کی وہیں کھڑی رہتی ہے جو پہلے دن تھی. ہاں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کفار کو یا مشرکین کو یا غیر مسلموں کو جو لوگوں کی خدمت خلق میں بڑا مصروف اپنے آپ کو رکھتے ہیں یا نیکی کے دوسرے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں یا لوگوں کی فلاح و بہبود کے کارنامے سر انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی ان کا اجر اور ثواب دے دیتے ہیں، دنیا میں ہی ان کو بدلہ دے دیتے ہیں. آخرت میں ان کے لیے کوئی چیز ذخیرہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایمان موجود نہیں، ان کا بدلہ اللہ نے دنیا میں ہی ان کو دے دینا ہے. اور ایسا ہوتا ہے، لوگ کام کرتے ہیں مخلوق کے فائدے کے لیے، مخلوق ان کو عزت دیتی ہے، مخلوق ان کا احترام کرتی ہے، مخلوق ان کے گن گاتی ہے، مخلوق ان کو اچھا آدمی سمجھتی ہے. تو اسی لیے وہ کام کرتے ہیں نا کہ مخلوق کو ہم فائدہ دیں، مخلوق ہمارا عزت اور احترام کرے، یہ جو بھی مقاصد ہوں. بہرحال ان کی ساری کی ساری محنت اور مشقت کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں دے دیتے ہیں. یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے، میرا جواب نہیں ہے. اسی حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے روشنی میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا. اور پھر دوسری بات، دوسرے سوال کا جواب وہ یہ ہے کہ جو شخص مسلمان ہے، جو شخص ایمان والا ہے، وہ جتنے بھی گناہ کے کام کر لے اس کے بارے میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش کی وجہ سے اس کو جنت میں بھیج دیں، سیدھا جنت میں بھیج دیں. اور ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تزکیے کے لیے اس کو جہنم میں بھیج دیں. لیکن بہرحال جس کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا. تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ دونوں مسئلے سمجھ میں آ گئے. ٹھیک ہے. اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخر میں بات کہی میں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ما ازعم ان رجلا افقہ بالسنت من ھذا،
کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ آدمی سنت کو اتنا زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ بات اس لیے فرمائی کیونکہ یہ نوجوان حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال و جواب کر رہا ہے۔ جب اس کو اس کے سوالات کے جوابات مل گئے تو اس نوجوان نے اپنی عقل سے ایک نتیجہ نکالا اور اس کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی، اگر علماء آپ کے سامنے آپ کے مسئلے کا جواب دیں اور خلاصتاً بات آپ کے سامنے بیان نہ کریں، آپ کے ذہن کے اندر خلاصہ خود بخود آ جائے تو آپ اس خلاصے کو بھی علماء کے سامنے وہیں پر بیان کریں کہ حضرت آپ کی بات کے ضمن میں میرے ذہن کے اندر آپ کے سارے سوالات کے آپ کے سارے جوابات کا خلاصہ یہ آ رہا ہے۔ جیسے کہ اس نوجوان نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نتیجہ نکالا اور اس کو بیان بھی کیا کہ اگر کوئی مومن بندہ صدق کے دل سے مومن ہو، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتا ہو، پھر چاہے برے اعمال بھی کرتا ہو، اس بندے کو اس کے برے اعمال نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یعنی اگر توبہ کر کے گیا تو ویسے ہی معاف ہو جائیں گے، اگر بغیر توبہ کے گیا تو عذاب میں مبتلا تو ہوگا، تزکیے کے لیے جہنم میں تو جائے گا، لیکن ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں پڑا رہے گا، بلکہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے فقاہت اتنی دی ہے کہ حدیث پاک کا صحیح مفہوم یہ سمجھ گیا۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ پھر ایک مسئلہ اس حدیث پاک سے اور بھی ثابت ہو گیا، ان لوگوں کا رد ہو گیا جنہوں نے کہا کہ جو شخص مرتکب کبیرہ ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہے، وہ شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ معتزلہ اور خوارج، اس قسم کے افراد جن لوگوں نے یہ نظریات امت کو دیے، ان لوگوں کے نظریے کے خلاف بھی یہ حدیث پاک دلیل ہے کہ جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ان کا رد کر دیا۔ باب یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب، باب ہے اس بارے میں کہ اسلام کے آثار بھی مٹ جائیں گے۔ اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ وبه قال حدثنا حماد عن ابي حنيفه عن ابي مالك الاشجعي عن ربع بن حراش عن حذيفه رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب ولا يبقى الا شيخ كبير او عجوز فانية يقولون قد كان قوم يقولون لا اله الا الله وهم لا يقولون لا اله الا الله قال فقال صلة بن زيد فما يغني عنهم يا عبد الله لا إله إلا الله وهم لا يصومون ولا يصلون ولا يحجون ولا يتصدقون قال ينجون بها من النار۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جب اسلام ایسے مٹ جائے گا جیسے کپڑے کے داغ اور دبے مٹ جاتے ہیں۔ کما یدرس وشی الثوب، اس زمانے میں کچھ بوڑھے لوگ رہ جائیں گے جو یہ کہتے ہوئے پائے جائیں گے کہ کسی زمانے میں لا الہ الا اللہ کہنے والے بھی ہوتے تھے، اور یہ بوڑھے افراد خود لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اس موقع پر صلہ بن زید بولے کہ اے عبداللہ، اگر لوگ روزے نہ رکھتے ہوں، نمازیں نہ پڑھتے ہوں، حج نہ کرتے ہوں، صدقہ اور خیرات نہ کرتے ہوں تو لا الہ الا اللہ انہیں کیا فائدہ دے گا؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی برکت سے کسی نہ کسی وقت وہ جہنم کی آگ سے نجات پا جائیں گے۔ یہ اس روایت کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب یہ روایت ہے حضرت امام حماد رحمہ اللہ سے، جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں۔ انہوں نے یہ روایت اپنے والد سے بیان کی۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات،
اس روایت کے راوی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں بہت مشہور صحابی ہیں۔ صحابہ کرام کے درمیان ان کا لقب تھا صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ صحابی وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی باتیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائیں۔ فتنوں کے متعلق باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتنوں کے متعلق بہت ساری روایات منقول ہیں۔ کتاب الفتن آپ اٹھا کے دیکھیں، ساری کی ساری تقریباً روایات حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بھی بتائے، ان کے حالات بھی بتائے اور بہت ساری باتیں بتائیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی ہیں، صاحب السر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے بسا اوقات جو شخص فتنوں کا تعاقب کرتا ہو، فتنوں کا رد کرتا ہو، اسے حذیفی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق یہ تھا کہ وہ فتنوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ باقی صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو خیر کی باتیں پوچھتے، اس لیے کہ وہ خیر پر عمل کر لیں۔ میں جاتا تو میں شر کی باتیں پوچھتا، اس لیے کہ تاکہ خود بھی شر سے بچ سکوں اور امت کو بھی بچا سکوں۔ لوگ خیر کے سوالات کیا کرتے تھے، میں شر کے سوالات کیا کرتا تھا۔ یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی بات ہے، مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ ذرا اس کو سمجھیں۔ جو القابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کرام کو یا صحابیات کو عطا فرمائے، وہ انہی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، کسی دوسرے کے اوپر آپ اس لقب کو لاگو نہیں کر سکتے، کسی دوسرے آدمی کو آپ اس لقب سے نہیں پکار سکتے، خواہ وہ کتنی ہی بڑی قابل احترام شخصیت کیوں نہ ہو۔ یہ اصول ہے کہ جو القابات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو خود عطا فرمائے، وہ انہی کے ساتھ خاص رہیں گے، کسی دوسرے کو آپ اس لقب سے نہیں پکار سکتے۔ یہ بات میں نے اس لیے بیان کی کہ موجودہ زمانے میں بھی کچھ ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے ایک بندے کے بارے میں یہ بات کہہ دی کہ وہ صاحب السر النبی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں۔ کیسے رازدان ہیں واللہ عالم، عجیب و غریب قسم کی حرکتیں لوگ کرتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے، یہ اصولی بات ہے۔ پھر سند کے اعتبار سے اگر بات کی جائے اس روایت کے متعلق، تو یہ روایت اگرچہ موقوف روایت ہے، موقوف آپ نے اصول حدیث کے اندر موقوف کی تعریف پڑھ لی ہے نا، تو سند کے اعتبار سے تو یہ موقوف روایت ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کر رہے ہیں، لیکن حکم کے اعتبار سے یہ مرفوع روایت ہے۔ اور پھر درجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ حدیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ثلاثیات میں سے ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں 3 واسطے ہیں، تو بہت اعلیٰ روایت ہے، درجے کے اعتبار سے بہت بلند روایت ہے۔ اب اس حدیث پاک میں کچھ باتیں بیان کی گئی، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، اس حدیث پاک میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ اسلام پر ایسا وقت بھی آنے والا ہے جب نئی نسل، نوجوان نسل اور نوجوان قسم کے لوگ دین اور مذہب کی ہر قسم کی قید سے آزاد ہو جائیں گے، دین کے مطابق ہر قسم کے اعمال کرنا چھوڑ دیں گے، اور حالت ان کی یہ ہو جائے گی کہ دین اسلام کا انہیں کلمہ بھی نہیں آتا ہوگا،
اسلام ان کے نزدیک ایک ماضی کا قصہ بن چکا ہوگا، اس زمانے میں اسلام قسم پرسی کا شکار ہو چکا ہوگا۔ اور مشکات شریف کی روایت ہے، انشاءاللہ وہ آپ پڑھیں گے، بدل اسلام غریباً وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء، حدیث پاک وہاں موجود ہے کہ اجنبیت کا شکار اسلام ہو جائے گا۔ اسلام کو لوگ نہیں جانتے ہوں گے، نہیں پہچانتے ہوں گے، نوجوان نسل دین اسلام سے بالکل نا آشنا ہو چکی ہوگی۔ اس حدیث پاک میں ایک بات تو یہ بیان کی گئی، پھر نوجوان نسل تو ایک جانب رہی، اسی حدیث پاک سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ بڈھے قسم کے افراد جو زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزار چکے ہیں، جو ایک مدت زمین کے اوپر گزار چکے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کو، یا وہ خود مسلمان نہیں رہے یا وہ مسلمانوں کو جاننے والے نہیں رہے، بس ان کے حافظے کے اندر اتنی سی بات ہوگی کہ اس دھرتی کے اوپر بھی کچھ لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن آج کل وہ نظر نہیں آتے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے کچھ لوگ اس زمین کے اوپر ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں، بچپن میں ہم نے یہ باتیں سنی تھیں یا بچپن میں ہم نے ان کو دیکھا تھا، آج کل وہ نظر نہیں آتے۔ اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ ان کا حافظہ کمزور ہو گیا ہو، عین ممکن ہے کہ انہوں نے بھی صرف نام کے مسلمانوں کا زمانہ پایا ہو، ظاہر حالات یکدم تو نہیں بدلتے نا، وقت لگتا ہے۔ اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ وہ اسلام پر تبصرہ کرنے والے بڈھے قسم کے لوگ وہ خود مسلمان ہوں، خود مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں، اور ممکن ہے کہ وہ خود بھی مسلمان ہوں، خود بھی وہ صرف کلمہ ہی پڑھتے ہوں اور ان کے پاس کوئی اور چیز نہ ہو، تو وہ یہ کہیں کہ صرف ہم نے کلمہ ہی پڑھا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی اور بات کا نہیں پتہ، اسلام ایک ماضی کا قصہ بن چکا ہے۔ تو وہ یوں بیٹھ کر مل کر بیٹھے ہوں گے اور تبصرے کر رہے ہوں گے، وَهُمْ لَا يَقُولُونَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ خود بھی کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے، وہ خود بھی مسلمان نہیں ہوں گے، ممکن ہے وہ خود بھی مسلمان ہوں، لیکن ان کا کلمہ بھی درست نہیں ہوگا، یعنی دین کے مطابق، کلمے کے مطابق ان کی زندگیاں بھی نہیں ہوں گی جو یہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کی حالت ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ قرب قیامت کی بہت قریب ترین کی صورتحال کو بیان کیا گیا ہے۔ آج بھی حالات خراب ہیں، لیکن اتنے نہیں خراب کہ اس حدیث پاک کو آپ آج کے زمانے کے اوپر فٹ کر دیں۔ دین کے اور اہل دین کے جو حالات ہمارے معاشرے کے اندر نظر آ رہے ہیں، وہ بہت تشویشناک حالات ہیں، بہت خطرناک قسم کے حالات ہیں، لیکن ابھی بھی الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ دین کا نام لینے والے بھی زندہ ہیں، کلمہ پڑھنے والے بھی زندہ ہیں، دین کے مطابق 100% عمل کرنے والے لوگ بھی زندہ ہیں، علماء بھی زندہ ہیں، مشائخ بھی زندہ ہیں، اولیاء اللہ بھی زندہ ہیں۔ ابھی وہ زمانہ نہیں آیا کہ لوگ اس قسم کے تبصرے کریں، لیکن یہ زمانہ آئے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتنے کے متعلق بات فرما رہے ہیں کہ ایسا فتنہ غالب آ جائے گا کہ لوگ دین کو ہی بھول جائیں گے۔ پھر بات کیا ہوگی، معاملہ کیا ہوگا؟ معاملہ یہ پیش آ جائے گا، صلہ بن زید رحمہ اللہ نے جو سوال کیا کہ جب وہ لوگ خود لا الہ الا اللہ کہنے والے ہوں گے، باقی دین کے مطابق وہ عمل نہیں کر رہے ہوں گے، نہ وہ نماز پڑھیں گے، نہ وہ روزے رکھیں گے، نہ وہ زکوٰۃ دیں گے، نہ وہ حج کرنے والے ہوں گے، تو پھر لا الہ الا اللہ انہیں کیوں فائدہ دے گا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا ان کے کس کام آئے گا؟ تو ایک تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ معتزلہ اور خوارج کا رد کر دیتا ہے، ان کے مذہب کو باطل کر کے رکھ دیتا ہے۔ دوسری طرف یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ کلمہ پڑھنے والا وہ کسی بھی حالت میں چلا جائے، کتنا ہی گناہوں کے اندر مبتلا کیوں نہ ہو جائے، وہ ساری کی ساری دین کی تعلیمات کو ہی کیوں نہ بھول جائے، لیکن جب تک وہ صدق کے دل سے کلمہ پڑھنے والا شمار ہوگا تب تک اس کی نجات کی امید موجود ہے۔ ینجون بہا من النار، یہ کلمہ ان کو آگ سے نجات دینے والا ہوگا۔ ٹھیک ہے انہوں نے اعمال صالحہ نہیں کیے، اچھے اعمال نہیں کیے،
لیکن کلمہ پڑھنے کی وجہ سے وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل کر جنت میں ضرور داخل ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اس حدیث پاک سے بڑی واضح طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ مرتکبین کبیرہ جتنے بھی ہیں وہ مخلد فی النار نہیں ہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، بلکہ وہ اپنا تزکیہ مکمل کرنے کے بعد، گناہوں کی سزا کو بھگتنے کے بعد، وہ اپنے کلمہ ایمان کی بدولت جنت میں ضرور داخل ہو جائیں گے، جنت میں جانے والے وہ ضرور شمار ہوں گے۔ عبارت کے اعتبار سے ایک بات ذہن میں رکھیں، یہاں آیا ہے فقال صلۃ بن زید فما یغنی عنہم یا عبد اللہ، یا عبد اللہ کے الفاظ ہیں۔ یہاں حدیث پاک میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا عبد اللہ کہا گیا۔ یہاں دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اصل میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو عبداللہ، تو کہنا یہ تھا یا ابو عبداللہ، اے ابو عبداللہ، لیکن ابو کا لفظ شاید راوی لکھنا بھول گئے یا بیان کرنا بھول گئے، اس لیے یا عبداللہ ہو گیا۔ تو یا عبداللہ اصل میں ہے نہیں، یا ابو عبداللہ ہے، اور پھر یا اس کو آپ یوں بیان کریں گے، اگر یا عبداللہ ہی اس کو بیان کرنا ہے تو پھر اس کو آپ یوں کہیں گے اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، تو پھر یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں کنیت مراد نہیں ہوگی، بلکہ ان کی صفت عبدیت کی جانب اشارہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے عبارت کے اعتبار سے ذہن میں رکھنی ہے۔